عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کافی عرصے کے بعد ہم الدروس النحویہ کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ مخصوص وجوہات کی بنیاد پر یہ دروس کا سلسلہ روک دیا گیا تھا۔ اب اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی اعانت سے آج ہم پھر ایک سبق لے کر حاضر ہیں۔ گزشتہ جو ویڈیوز بنائی گئی تھیں ان میں آپ نے سبق نمبر 8 تک پڑھ لیا تھا اور سبق نمبر 8 کی تمرین باقی تھی۔ تو آج ایک بار پھر ہم سبق نمبر 8 کا ریویژن کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی تمرین حل کی جائے گی۔ آپ سے خاص درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو برائے کرم ان ویڈیوز کو دیگر طالبان علوم نبوت تک پہنچائیے، اور اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور اپنے تبصروں سے ضرور نوازیے۔ اگر درس سے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی اشکال ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں بلا نسبت دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی حرف مقدر ہو، پوشیدہ ہو، جیسے احد عشر 11، اس کی اصل احد و عشر تھی۔ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز معرب ہوتا ہے۔ مرکب بنائی کی تعریف بتا رہے ہیں کہ مرکب بنائی ایسے مرکب غیر مفید کو کہتے ہیں جس میں بغیر کسی نسبت کے دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا جائے اور دوسرے اسم میں کوئی حرف بھی شامل ہو، یعنی کوئی حرف پوشیدہ ہو، جیسے احد و عشر۔ اب آپ نے مرکب بنائی کی تعریف کے ساتھ ساتھ ایک شرط پڑھی کہ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں، یعنی دونوں جز جو ہیں فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں مبنی کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مبنی پر جو ہے وہ تنوین نہیں آتی ہے، اسی لیے اس کے دونوں اجزاء کو مبنی بر فتحہ کر دیا گیا ہے اور تنوین یہاں سے ختم کر دی گئی ہے۔ اب ایک شرط اس میں یہ ہے کہ دوسرے کلمے میں کوئی حرف شامل ہو، تو احد عشرہ کی اصل ہے احد و عشر۔ جب اسے واو کو حذف کیا گیا، یہاں سے مقدر کیا گیا، تو یہ عشرن جو ہے واو کی جگہ پر آ گیا، اس لیے یہ دوسرا اسم یعنی عشرن جو ہے وہ ایک حرف پر شامل ہوا، اور وہ حرف کیا ہے؟ واو ہے۔ تو اب اس کی تعریف جیسا کہ ذکر کی گئی کہ وہ مرکب غیر مفید مرکب بنائی ایسے مرکب غیر مفید کو کہتے ہیں جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، جیسے یہاں پر احد و عشرن کی اصل احد عشرہ، اور اس کے دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ کے کہ اثنا عشرہ کا پہلا جز اثنا جو ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ فائدہ: احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ یعنی 19 تک کے تمام اعداد مرکب بنائی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے کلمات مرکب بنائی کے ساتھ لاحق کیے جاتے ہیں،
جیسے صباح مساء، یہ بھی مرکب بنائی ہے. لیلا نہارا، حین حینا، بیتا بیتا، یہ سب مرکب بنائی ہیں. تیسری قسم ہے مرکب غیر مفید کی، مرکب منع صرف. مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں بلا نسبت دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو اور اس کے دونوں جزوں میں سے کوئی جز حرف نہ ہو. جیسے بعلبک، مرکب منع صرف کا پہلا جز مبنی بر فتحہ ہوتا ہے اور دوسرا جز معرب ہوتا ہے. مرکب بنائی میں آپ نے پڑھا تھا، مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں بلا نسبت دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو. لیکن مرکب منع صرف کی تعریف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں بلا نسبت دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو. تو اوپر جو تعریف کی گئی وہاں پر ذکر ہے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا جائے اور یہاں دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو. یہ اوپر دو اسموں اور یہاں دو کلموں کیوں لکھا؟ اس لیے کہ مرکب بنائی کے دونوں جز اسم ہوتے ہیں، لیکن مرکب منع صرف میں کوئی ایک جز جو ہے وہ فعل بھی ہو سکتا ہے. آگے جب تمرین حل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ کس طرح سے کوئی فعل بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے. اور پھر دوسرا ایک امتیاز یہ ہے مرکب بنائی سے کہ مرکب بنائی میں دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل ہو، یعنی اس میں کوئی حرف مشتمل ہو، جبکہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مرکب منع صرف میں دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو، اس میں کوئی حرف شامل نہ ہو، نہ مقدر ہو، اور اس کے جزوں میں سے کوئی جز حرف بھی نہ ہو. تو مرکب منع صرف میں جیسے بعلبک کو، مرکب منع صرف کا پہلا جز مبنی بر فتحہ ہوتا ہے اور دوسرا جز معرب ہوتا ہے. اب تمرین حل کر لیتے ہیں. مندرجہ ذیل مثالوں میں مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں. پہلا مرکب ہے آپ کا معدی کربو، ایک شخص کا نام ہے. اب یہ مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف میں سے کون سا مرکب ہے؟ اب سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو تمرینات ہم حل کرتے ہیں ان سے پہلے، ان ویڈیوز دیکھنے سے پہلے آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس سبق کی روشنی میں ان تمرینات کو حل کریں اور پھر اس کے بعد ویڈیو میں جو ہم تمرین حل کرا رہے ہیں اس سے میچ کر لیں. ڈائریکٹ اس کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ کی علمی صلاحیت نہیں بن پائے گی، بلکہ اس کا آسان طریقہ یہی ہے اور مفید طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے آپ سبق کی روشنی میں خود تمرین کو حل کیجئے اور پھر اس کے بعد ان ویڈیوز سے میچ کر لیجئے. معدی کربو، یہ ایک شخص کا نام ہے. تو یہ مرکب اضافی ہے، مرکب بنائی ہے یا مرکب منع صرف ہے؟ سبق کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ مرکب منع صرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دونوں اجزاء مبنی بر فتحہ نہیں ہیں، اور مرکب بنائی میں شرط یہ ہے کہ ایک تو اس کے دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوں اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرا جو اسم ہے وہ کسی حرف کو شامل ہو. اور معدی کربو میں نہ تو یہ مبنی بر فتحہ نہیں ہے اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کوئی حرف شامل نہیں ہے. دوسرا مرکب ہے حضر موت. دوسری مثال ہے آپ کی حضر موت. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حضر فعل ہے اور موت اسم ہے. اور ابھی مرکب منع صرف میں ہم آپ کو سمجھا کر آئے ہیں کہ
مرکب من صرف ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو۔ اب اگر ہم سمجھیں کہ یہ مرکب بنائی ہے تو مرکب بنائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر شرط ہوتی ہے کہ مرکب بنائی میں دو اسموں کو ملا کر ایک کیا جاتا ہے، اور یہاں پتہ چلا کہ پہلا حرف فعل ہے اور دوسرا اسم ہے، اس لیے مرکب بنائی سے تو یہ چیز خارج ہو گئی۔ اب مرکب من صرف کی تعریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ مرکب من صرف ہے یا نہیں۔ تو مرکب من صرف کی تعریف ہے کہ مرکب من صرف اسے کہتے ہیں جس میں بلا نسبت دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو۔ اب چاہے وہ پہلا کلمہ فعل ہو یا اسم ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مرکب منع صرف ہے، کیونکہ پہلا کلمہ یہاں پر فعل ہے، اور پھر دوسری چیز اس کے دونوں اجزاء میں سے کوئی جز بھی حرف نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی چیز مقدر ہے۔ نسیم احمد، یہ بھی مرکب منع صرف ہے۔ ساکن البیت، ساکن گھر کا رہنے والا، تو ساکن مضاف، البیت مضاف الیہ، خود پتہ چل گیا ہم کو کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ خمسۃ عشر، یہ مرکب بنائی ہے۔ بین بین، یہ بھی مرکب بنائی ہے۔ عبد الرحمن، مرکب اضافی۔ النجم، یہ مرکب نہیں ہے، یہ تو مفرد لفظ ہے۔ بخت نصر، یہ بھی مرکب منع صرف ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تمرین آپ کی حل ہو چکی ہے، اچھی طرح سے اس کو سمجھیے، یاد کیجیے، اور اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔